ازواج انبیاء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات، اور الحمدللہ اب تک ہم بہت سارے ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آپ نے بہت کچھ سنا، سیکھا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ اور یہ بھی بات عرض کرتا چلو ناظرین کہ گھر میں بہت سارے لوگوں کے بہت سے تذکرے ایسے ہوتے ہیں جو شاید نہیں ہونے چاہیے۔ فلم ایکٹروں کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، سنگروں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، ڈانسروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو باکسروں کی بات ہو رہی ہے، تو کرکٹروں کی بات ہو رہی ہے۔ کاش کہ ہمارا گھر جو ہے یہ ایسی مثال قائم کرے کہ اس میں انبیاء کے تذکرے ہوں، صحابہ اور صحابیات کے تذکرے ہوں، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کا ذکر ہو، امہات المومنین کا ذکر ہو، ان کی سیرتیں بیان کی جائیں، تاکہ ہمارے گھر میں موجود ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ ان نیک اور مبارک ہستیوں کا فیضان حاصل کریں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہماری زندگی ان کے انداز زندگی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے، سوشل میڈیا نے ویسے ہی دین سے بہت دور کر رکھا ہے، علم دین سے دور کر رکھا ہے، اچھوں کی صحبت سے دور رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے پاس جو ٹائم تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا۔ اب سوشل میڈیا پہ نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ کر گھنٹوں گزر رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس ٹائم تھا یا وہ اپنے کام کاج سے ٹائم نکالتے تھے تو اس وقت میں وہ علم دین سیکھتے تھے۔ کوئی محدث بنا، کوئی عالم بنا، کوئی مفکر بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی مدرس بنا، کوئی امام بنا ہے۔ وہ وقت کا پراپر یوٹیلائز کیا، انہوں نے وقت کو صحیح جگہ استعمال کیا تو سبحان اللہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ لیکن ناظرین اکرام، آج ہمارے گھروں میں ہم غور کریں، کیا اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ایک بڑی خوبصورت بات پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، پھر ہم نیت اور درود پاک کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو آپ کے گھر میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت الانبیاء، دعوت اسلامی کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک کتاب سیرت رسول عربی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک پر بڑی پیاری اور خوبصورت کتاب، تقریباً 700 پیجز اس میں ہوں گے۔ بڑا تفصیل سے اور بڑا شاندار اس میں مواد کانٹینٹ موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام کا عشق رسول، یہ کتاب ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔ فیضان امہات المومنین، فیضان خدیجۃ الکبریٰ، فیضان عائشہ، فیضان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتابیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، نماز کے احکام، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، یہ وہ کتابیں جو ہمارے گھر میں کمپلسری ہونی چاہیے، تاکہ ہم روزانہ گھر والوں کو جمع کر کے، جن سے شرعی پردہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر 5-10 منٹ ہم اس میں سے پڑھ کر سنائیں۔ اس طرح انشاءاللہ گھر والوں کا مدنی ذہن بنے گا اور خرافات سے، بے حیائی سے، بے عملی سے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بچنا نصیب ہوگا۔ اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے جو کچھ سنا ہے اور آئندہ جو سنیں گے اس پر عمل کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ، اپنا ٹھکانہ، مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ازواج انبیاء کی حکایات، اور آج ہم انشاءاللہ الکریم ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پیارے نبی، سوہڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 17 سال پہلے ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ سبحان اللہ، ہجرت کے 7ویں سال آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت یعنی زوجہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ چاہے ایک چیز بڑی کامن ہمارے ساتھ چل رہی ہے کہ ان کو بھی خواب میں بشارت دے دی گئی تھی، انہیں بشارت مل چکی تھی
چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ کسی نے آپ کو ام المومنین کہہ کر پکارا، سبحان اللہ، جس کی یہ تعبیر کی گئی کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ تو امہات المومنین کی سیرت میں ہم یہ چیز بھی پڑھ رہے ہیں کہ ان کو خواب میں ہی پہلی بشارتیں مل چکی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور آپ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور ان 6 امہات المومنین میں سے ہیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی باہمت، پابند شریعت، عبادت گزار اور بہت مضبوط ایمان والی تھیں۔ کیا اوصاف بیان ہوئے آپ کے، سبحان اللہ، کہ آپ بڑی باہمت تھیں، پابند شریعت تھیں، عبادت گزار اور بہت مضبوط ایمان والی تھیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے والد ابو سفیان ایک مرتبہ مدینہ پاک آئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر شریف پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ کے گھر پہنچے رضی اللہ عنہا اور نبی کریم علیہ السلام کے بستر شریف پر بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر شریف کو لپیٹ کر رکھ دیا، آپ نے وہاں سے بستر ہٹا دیا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، بیٹی مجھے معلوم نہیں کہ تم نے اس بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے اس بستر سے بچایا ہے۔ اس پر ام المومنین ہماری ماں سبحان اللہ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا، بڑا زبردست جواب آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر ہے، یہ اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر پر آپ کا بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا ادب، کیسی محبت، کیسا انداز اور کیسا کامل ایمان، سبحان اللہ، کہ آپ عبادت گزار، آپ عبادت کرنے والی، شریعت کی پابند، با ہمت، مضبوط ایمان والی اور بھی بہت ساری خصوصیات کی حامل تھیں۔ وہیں حقوق العباد کے معاملے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اپنا ایک نمایاں کردار تھا۔ تو وفات شریف سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہنے لگی ہمارے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج رضی اللہ عنہن کے درمیان بعض اوقات کوئی نامناسب بات ہو جاتی تھی، ایسی جتنی بھی باتیں ہیں اللہ ان میں میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ پاک ان سب میں آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ سے درگزر فرمائے اور آپ کے ذہن سے اس خلش یعنی کنفیوژن کو دور کر دے۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ پاک آپ کو خوش کرے۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ان سے بھی یہی باتیں کیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنوں، غور کیجیے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حقوق العباد، ہیومن رائٹس کے معاملے میں کس قدر حساس تھیں، سینسیٹیو تھیں کہ دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں، اور خوف خدا کے سبب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معذرت کر رہی ہیں۔ کاش ہم بھی حقوق العباد، ہیومن رائٹس کے معاملے میں اسی طرح جو ہے وہ حساس ہو جائیں، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اس بات کا خوب احساس ہو جائے کہ فرسٹلی تو کسی کی حق تلفی ہی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سوری بولنے میں میری عزت کم ہو جائے گی، میری ویلیو کم ہو جائے گی،
میری تھوڑی کوئی غلطی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یاد رکھیے معافی مانگنے سے، سوری بولنے سے، معافی مانگنے، معذرت کر لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھ جاتی ہے، آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس وقت جب آپ نم جاتے ہیں، صلح کا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، معاف کرنا اختیار کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی مسٹیک نہیں بھی تھی، لیکن اگر آپ بڑا دل رکھ کر خود ہی معافی مانگ لیں تو آپ کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے۔ اور جس سے معافی مانگ رہے ہیں، بعض مرتبہ اسے یہ فیل ہو جاتا ہے، ریئلائز ہو جاتا ہے کہ غلطی تو میری ہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس انداز سے سامنے والے کا دل نرم پڑ جاتا ہے، جی ہاں، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آئندہ سے بہت سارے معاملات سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہیں ایک اور بات ناظرین، آج اگر دنیا میں کسی کی کوئی حق تلفی کی ہے، کسی کے حق ہم نے پامال کیے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے رائٹس کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے، تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی زندگی ہے، ابھی ہم معافی مانگ سکتے ہیں، کسی کا پیسہ لوٹانا ہے لوٹا سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، لیکن جس دن یہ دھڑکنیں بند ہو گئیں، سانسیں رک گئیں، دنیا سے رشتہ منقطع ہو گیا، اندھیری قبر میں اتار دیا گیا، تو اب دوبارہ آ کر وہ ساری چیزوں کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کسی کا پیسہ کھا لیا تھا، ایسا نہیں ہوگا کہ قبر میں دفنا دینے کے بعد آپ واپس آ کر اپنا قرض ادا کریں گے، کسی سے کوئی ٹیمپریری چیز لی تھی تو واپس ادا کریں گے، وہ تو آپ نے زندگی میں ہی کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اس پروگرام کو دیکھ کر سن کر اللہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور ہم جو ہیں جن جن کے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں، ہم اللہ کرے ان سے معافی تلافی کر لیں، ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن بڑی تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ جو مظلوم ہوگا نا، وہ تو اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا کریں گے؟ کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کسی کی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کسی سے پیسہ لیا کاروبار شروع کرنے کے نام پر کہ میں آپ کو ریٹرن کرتا ہوں، دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، قرضہ لے لیا لوٹانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، بلا اجازت کسی کی چپل استعمال کر لی، کسی کے کپڑے استعمال کیے، کسی کی گاڑی استعمال کر لی، وغیرہ وغیرہ، لمبی فہرست بن سکتی ہے ناظرین۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، امیر علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق بڑا، یعنی یہ دل کو کہتے ہیں نا دہلا دینے والا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا واقعہ، ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس حکایت کا، واقعے کا۔ ایک شخص تھا کہ جس کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے، لیکن مجھے ابھی بھی جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ کہا اس کا کیا سبب ہے؟ ایک دن کسی کی لکڑی میں سے میں نے خلال کے لیے، ٹوتھ پک بنانے کے لیے ایک تنکا لے لیا تھا، اور اس سے معاف کروانا رہ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سبب سے مجھے کہ میں نے معاف نہیں کروایا، مجھے جنت میں جانے سے روک دیا۔ اب F چینل کے ناظرین ذرا اس پر غور فرمائیے کہ ایک تنکا، اور اسی طرح گیہوں کے دانے کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ اس نے بھی افطار کے لیے بلا اجازت، یعنی سامنے والے سے اجازت نہیں لی، اور اس کے گیہوں میں سے ایک دانہ اٹھا کر افطار کر لیا تھا، کھا لیا تھا، حالانکہ وہ جو ہے خود روزے سے تھا، افطار کے لیے اس نے ایک دانہ کھا لیا اور معاف کروانا رہ گیا، تو اس سبب سے وہ بھی جنت میں جانے سے رہ گیا تھا۔ تو ناظرین یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بعض لوگ چائے پینے ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل میں گئے چائے پینے تھے، بھائی چائے کو دانت میں پھنستی تو نہیں ہے نا، ٹوتھ پک کس وقت کام آتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کھایا ہے۔ پانی پینا یہ دانتوں میں پھنستا نہیں ہے، چائے پی آپ نے، کولڈ ڈرنک پیا آپ نے، شربت پیا، تو دانتوں میں پھنستا نہیں ہے۔ تو اب وہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، چائے پی، پانی پیا، وہ ٹوتھ پک لے کر چل دیتے ہیں۔ تو یہ اس پر ہم نے غور کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مسجدوں میں جاتے ہیں اور کسی کی بھی چپل پہن کر چلے جاتے ہیں، وہ غور کر لیں، کوئی کسی کا موبائل چرا لیتا ہے، کوئی کسی کا پرس چرا لیتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کوئی کسی کو گالی بک دیتا ہے، کوئی کسی طرح کسی کا حق دبا لیتا ہے۔ سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آپ کو بیان کرتا ہوں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا، میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہم میں مفلس یعنی غریب و مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی مال ہو۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا،
فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا یہ ڈرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، حقیقت میں مفلس کون ہے؟ وہ ہے جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، سخاوت و فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے، کبھی گالی دے کر، کبھی تہمت لگا کر، کبھی بلا اجازت شرعی کسی کو ڈانٹ کر، کسی کی بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، ٹیمپریری عارضی طور پر لی ہوئی چیزیں قصدن نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر جن کو دنیا میں ناراض کر دیا ہوگا، وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ان کے گناہ کا بوجھ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج اپنی طاقت کے بل پر، اپنی پہچان کے بل پر بعض اپنی رستمی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم سے کون ٹکرائے گا، ہمیں کون بول سکتا ہے کسی کے باپ میں دم؟ ٹھیک ہے بھائی، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے، کل کیا ہوگا؟ قیامت پر ایمان ہے نا؟ ایسا مسلم قیامت پر ایمان ہے، مر کے اٹھنے پر ایمان ہے، اللہ کے حضور حاضری پر ایمان ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، مجھ سے حساب لیا جائے گا؟ ایک مسلمان کا ایمان ہے الحمدللہ۔ تو اسے یہ اس بات پر ڈرنا بنتا ہے کہ اگر مجھ سے ان چیزوں کا حساب لے لیا گیا تو کیا میں جواب دے پاؤں گا؟ کیا میں خلاصی پا سکوں گا ان چیزوں سے؟ اور یہ سارے اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے آ گئے تو اول تو مجھ سے نیکی ہو نہیں رہی۔ سال میں ایک بار نماز عید کے لیے صرف میں مسجد میں جاتا ہوں، جمعہ کی نمازیں پڑھنے جاتا ہوں، اس کے علاوہ مسجد میں دکھتا نہیں ہوں، روزے نماز کا مجھے اتنا شوق و جذبہ نہیں، اور اس کے بعد بھی کسی کے حق پامال کرنے کی وجہ سے میری نیکیاں چلی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو قیامت کے دن کیا ہم اس کا جواب دے سکیں گے؟ تو ناظرین، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی قیامت کے دن حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج ہم زندگی کی بات کر لیں، ابھی ہم زندہ ہیں، بھرے مجمع میں ہم سے کوئی ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ لے تو ہم پسینہ پسینہ ہو جائیں، ہم تکلیف میں آ جائیں، ہم بیان نہ کر سکیں۔ تو آپ غور کریں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں دنیا میں معاف کرا لینا سہل یعنی آسان ہے، قیامت کے دن اس کی امید مشکل کہ وہاں ہر شخص اپنے اپنے حال میں گرفتار، نیکیوں کا طلبگار اور برائیوں سے بیزار ہوگا۔ پرائی نیکیاں اپنے ہاتھ آتے، اپنی برائیاں اس یعنی دوسرے کے سر جاتے کسے بری معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کا بیٹے پر کچھ دین، حقوق کا مطالبہ آتا ہوگا، اسے روز قیامت پیٹیں گے، یعنی ماں باپ اولاد کو پیٹیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا حق دے۔ وہ کہے گا میں تمہارا بچہ ہوں، یعنی شاید رحم کریں۔ وہ یعنی والدین تمنا کریں گے کاش اور زیادہ حق ہوتا، تاکہ بیٹے سے نیکیاں لے کر یا اپنے گناہ اس کے سر ڈال کر اپنی خلاصی کروائیں۔ جب ماں باپ کا یہ حال ہے، جو ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب ان کا یہ حال ہے تو اوروں سے امید خام خیال یعنی فضول خیال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور، میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور، کہیں تم نہ بھول جانا، کہیں تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا ہی میں حقوق العباد کے معاملات سے خلاصی نصیب کرے۔ میرے پیارے
ناظرین، آپ جو بھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اسلامی بھائی سن رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے اپنے حقوق معاف کرا لیجئے۔ جن کا جو حق ہم پر بنتا ہے انہیں ادا کر لیجئے۔ بعض مرتبہ شب برات کے دنوں میں، یعنی جب شب برات کا دن آنے والا ہوتا ہے، 15 شعبان کا دن آنے والا ہوتا ہے، تو بس ایک فارمیلٹی کے لیے، بعض لوگ فارمیلٹی کے لیے تیار شدہ ایک میسج لیتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر چلا رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو مطلب خلاصی نہیں ہے نا اس طرح۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ماں کا دل دکھایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے والد کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے بڑے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بڑے بھائی کو پتہ ہے میں نے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بھائیوں کو پتہ ہے میں نے بہنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، شوہر کو پتہ ہے میں نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ میں نے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزیاں کی ہیں اور زیادتی کی ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا غور کرتا جائے۔ ساس کو پتہ ہے کہ اس نے بہو کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی بہو ایسی ہوگی جس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ، گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، ہمیں لے جا کر ہمارے ہی چاہنے والے اندھیری قبر میں ہمارے اعمال کے حوالے چھوڑ کر آ جائیں، اس سے پہلے توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کیجئے، اور پھر جن جن کے حق پامال کیے ہیں، جن کو تکلیف دی ہے، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ آپ کی عزت انشاءاللہ گھٹے گی نہیں، بڑھ جائے گی، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اور ہم اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں، معافی مانگنا اختیار کریں، اور یہ اپنی عادت بنا لیں۔ جب غلطیاں کرنا ہم نے اپنی عادت بنا رکھا ہے تو معافی مانگنا اپنا دستور بنا لیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں غلطیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ تو ایف جی چینل کے ناظرین، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے ہم حقوق العباد سے متعلق سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ کسی کی آواز بہت بھاری بھرکم ہوتی ہے، آواز بڑی تیز ہوتی ہے، وہ اپنی آواز کے بل پر کسی کمزور کو دبا دیتا ہے۔ کسی کی باڈی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنی باڈی کی طاقت اور وہ لہیم شہیم بدن دکھا کر جو ہے کسی کمزور کو ڈرا رہا ہوتا ہے۔ کسی کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل بڑا بڑا ہوتا ہے، اور دادا گیری قسم کے لوگ جو ہیں اور وہ آوارہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ٹولیوں میں، ان کے گروپوں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بل پر بڑا اچھل رہا ہوتا ہے، غریبوں کو دبا رہا ہوتا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا ہے، گاڑی لے کر نکلنی ہے۔ یہاں کی اگر میں آپ مثال دوں، ہر ایک اپنے اپنے ایریے کی مثال لے لیں، میں اگر آپ کو ممبئی کی مثال دوں سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے، تو کسی کو کسی سے پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو گاڑی لے کر نکلتے ہوئے اگر ٹکر لگ جائے، کسی کو لگ جائے، تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ گاڑی روک کر معافی تو مانگ لے، بھائی غلطی سے لگی ٹھیک ہے، لیکن کسی کو آپ نے ہٹ کر دیا، اس کو معافی تو مانگ لو یار۔ کسی کی بددعا لگ گئی تو کیا بنے گا، کسی کی آہ لگ گئی تو کیا بنے گا۔ گاڑی نکالتے ہوئے کسی کی گاڑی کو مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں کہ کسی کی گاڑی کو خراب کر دیا آپ نے۔ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے آپ کسی کی گاڑی کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر دیتے ہیں، بیچ راستے میں کھڑی کر دیتے ہیں، جو نکل رہا ہے وہ ٹکر مار کر گاڑی گرا کر چلا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں کہیں قیامت میں پھنسوا نہ دیں۔ بعض لوگ گالی بکنے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، ہاں گالی بکنے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، گالی بکنے میں جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے، ایسی ایسی گالیاں نکال کر لائیں گے، اور گندی اور بیہودہ قسم کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور بیچ سڑکوں پہ عورتیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ وہاں موجود ہوتی ہیں، ان کے سامنے کسی سے بات کرتے ہوئے گندی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، جس کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے، اور حضور کی سیرت جس کو یہ بتایا گیا ہو کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جن کو یہ کہا گیا کہ حضور کی سیرت اور حضور کو فالو کرنا ہے، کیا اس کا انداز درست ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ماں بہن کی گالیاں بکیں، گندی گالیاں بکیں، ان پر ہاتھ اٹھائیں، لوگوں کے سامنے ان کو ڈیگریڈ کریں، ذلیل کریں، اپنے گھر سے کچرا پھینک رہے ہیں تو کسی مسلمان کے گھر میں کچرا گر رہا ہے، پانی بھر رہے ہیں تو کسی مسلمان کے گھر میں پانی جا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں پودے آپ نے لگائے جناب، بہت اچھی بات ہے، آپ کا شوق ہے پودے لگانے کا، ٹھیک ہے، اچھا شوق ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ جب آپ کے پودوں میں پانی دے رہے ہیں تو پانی کسی کے آنگن میں گر رہا ہے، کسی کے دھلے ہوئے کپڑوں پر گر رہا ہے، کسی کے گھر میں وہ مٹی لگا ہوا پانی جا رہا ہے، تو یہ کیسی محبت ہے آپ کی پودوں سے کہ ایک مسلمان کو آپ تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ بڑا زبردست ہے، اس پر اپنے بیان کو، اپنے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لیں گے۔
ایک بزرگ کے گھر میں بہت زیادہ چوہے تھے، تو وہ بڑے پریشان رہتے تھے چوہوں کی وجہ سے، تو ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے۔ کسی نے کہا حضرت بلی پال لیجئے، چوہا بھاگ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں بلی پالنے کو تو کب کی پال لیتا، میں اس لیے نہیں پالتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بلی رکھوں تو یہ میرے گھر کے چوہے بلی کے خوف سے میرے گھر سے تو چلے جائیں لیکن پڑوسی کے گھر میں جا کر انہیں پریشان کرنا شروع کر دیں۔ میں کب یہ چاہوں گا کہ میری وجہ سے ایک مسلمان بھائی پریشانی میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے۔ کیا زبردست سوچ تھی ہمارے بزرگوں کی۔ آج ہماری سوچ بہت الگ ٹریک پر چلی گئی ہے۔ ہم جناب ٹھاٹ سے رہیں گے، ہم سکون سے رہیں گے، ہمیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہماری وجہ سے کوئی آزمائش میں آتا ہے تو آتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ لیکن قیامت کا دن تو آئے گا نا۔ آج اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کل قیامت میں اگر جواب دینا پڑا تو کیا کریں گے؟ اس لیے آج مہربانی کریں، چھوٹے بن جائیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ عالی شان مکانوں پر، بلڈنگوں پر، پیسوں پر، لگژری لائف اسٹائل پر یہ فخر کرنا، یہ غرور و تکبر کرنا، یہ پراؤڈ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئیں جن کے پاس بہت کچھ تھا، آپ کے پاس تو شاید اتنا بھی نہیں ہوگا، بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن تکبر انہیں لے ڈوبا۔ آج ان کا نام جو ہے وہ عبرت کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو تکبر جس میں آتا ہے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نالج پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسب نسب پر، اپنی جناب ویلتھ پر، انکم پر، اپنی بلڈنگ پر، اپنی عزت پر، اپنے چاہنے والوں کی فین فالوئنگ کی تعداد پر کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیے، کسی کو اپنے سے گھٹیا مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہو اور آپ اسی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اس سبب سے آپ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نازک باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو خیر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر خیر سن رہے تھے۔ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 44 ہجری 44 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں دنیا سے کوچ فرمایا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، ہم نے الحمدللہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر سنیں گے۔ یہ بھی ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے، ان کا ذکر خیر سنیں گے۔ اگلا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے گا، بقیہ ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا اور دوسروں کو ضرور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی برکتیں عطا کریں۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، اس کے اور بھی ایپیسوڈ ہیں، اور بھی پروگرام ایف جی این چینل پر آتے ہیں جو بڑے کمال کے اور بڑی معلومات سے بھرپور ہوتے ہیں، انہیں بھی دیکھیے، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء۔